شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیات 52 سے 64 تک سنیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے کہ تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں یعنی دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس میں چند باتیں ایسی ہیں جسے ہمیں ذرا سمجھنا کی کوشش کرنا پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین رسول اینڈ نبی؟ یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ کہیں پر ایک ہی رسول کو نبی رسول بھی کہا گیا ہے اور الگ الگ بھی کہا گیا ہے۔ اس کو ذرا معنی ذہن میں کلیئر کرنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ رسول کے معنی ہوتے ہیں فرستادہ، فرستادہ یعنی فارسی میں فرستادہ کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، اور اس کے معنی کے لحاظ سے عربی میں قاصد، میسنجر یا پیغامبر، ایلچی اور سفیر، یہ سب اس کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ ان ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی خاص کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یا پھر ان انسانوں کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کو یعنی عوام کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مامور فرمایا ہے۔ نبی کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دو تین اس کے مشتق بتائے جاتے ہیں، یعنی ڈیریویٹو کہاں سے ہوا ہے۔ یہ لفظ نبا سے مشتق ہوا ہے، ڈرائیو ہوا ہے، جس کے معنی خبر کے ہیں، اور اس اصل کے لحاظ سے نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ نبو ہے، یعنی رفعت اور بلندی۔ اس معنی کے لحاظ سے نبی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ یہ کہ لفظ دراصل نبی ہے جس کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں، اور انبیاء کو نبی اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ بس کسی شخص کو رسول نبی لکھنے کا کہنے کا مطلب یا تو عالی مقام پیغمبر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر، یا پھر وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتانے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم یعنی جنرلی ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، یعنی انٹر کنورٹیبل استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو کہیں صرف رسول کہا گیا اور کہیں صرف نبی، اور کہیں رسول اور نبی ایک ساتھ کہا گیا۔ لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں میں ایک خاص قسم کی اصطلاحی فرق ہے۔ یعنی مثلا یہی جو آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول لا نبی الا وغیرہ، اس سے آگے جو کہا گیا وہ یہ کہ شاید یہ دو الگ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو الگ اصطلاحیں ہیں، یعنی جس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ان ادر ورڈز رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کے بنسبت زیادہ اہم منصب دیا گیا ہے، یعنی ان کو ایک خاص کام دیا گیا ہے۔ اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو امام احمد نے حضرت ابو امامہ سے اور حاکم نے حضرت ابو ذر سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائے۔ تو اس طرح سے یہ ذہن میں خیال رہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق رہتا ہے۔ اور جب اس نے یعنی رسول نے اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب رسول چاہتا ہے کہ اس کی کوششیں برابر ہوں، کامیاب ہوں، تو جو شیطان جو ہے وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ لفظ یہاں پر جو تمنا کی استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کا لفظ اگرچہ معنی میں یعنی اس کے معنی وہی ہیں جو اردو میں بھی یعنی دو معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی خواہش کرنا، آرزو کرنا تو تمنا ہے وہ، لیکن دوسرے معنی جو ہیں اس کے تلاوت کے بھی ہیں، یعنی کسی چیز کو پڑھنا۔ تو تمنا کا لفظ پہلے معنی میں لیا جائے تو شیطان نے اس کے آرزو پوری ہونے میں رخنے ڈالے،
دوسرے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا جب بھی اس نے کلام الہی کو لوگوں کو سنایا، شیطان نے اس کے بارے میں طرح طرح کے شبہے اور اعتراضات پیدا کیے، یعنی عجیب عجیب معنی ان کو کہنا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے نئے نئے طریقے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بحث کرتے ہیں تو الٹے سیدھے مطلب لوگوں کو سمجھایا اس نے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی غزل اندازیوں کے باوجود آخرکار نبی کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن اپنی شرائطوں کی وجہ سے اسے لوگوں میں غلط معنی ڈالتا ہے۔ تو یہ شیطان کے ڈالے گئے شبہات و اعتراضات کو اللہ رفع دفع کرتا رہتا ہے، اور ایک آیت کے بارے میں جو الجھن یعنی کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، انہیں بات کسی نہ کسی آیت سے اللہ صاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ علیم حکیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ کیا خلل اندازیاں کر رہا ہے، اس کی حکمت ہر شیطانی فتنے کا توڑ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر یہ یقیناً یقیناً ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، یعنی شیطان کی ان فتنہ پردازیوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور کھرے کھوٹے سے جدا کرنے کا ایک ذریعہ بناتا ہے، اور لوگوں کو جو بگڑی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ صاف ذہن کے لوگوں کو یہی باتیں نبی اور کتاب اللہ کے برحق ہونے کا یقین دلاتی ہیں، اور وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں۔ یہ چیز انہیں مطمئن کر دیتی ہے کہ یہ دعوت یقیناً خیر اور راستی کی دعوت ہے، اور نہ شیطان اس پر اس قدر یعنی برہم ہوتا ہے۔ آگے اس کلام کو اگر سوچا جائے تو اس کے اصل میں ایک قصہ یہ ہے کہ دھوکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر شیطان دیتا ہے اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہی تھا نا، ایک شخص جس کی تمنا و آرزو یہ تھی کہ اس کی قوم اس پر ایمان لائے، وہ 13 برس تک معاذ اللہ اثر ماننے کے بعد آخرکار اپنی مٹھی بھر پیرووں کو یعنی فالوورز کو لے کر وطن سے نکل جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس صورتحال میں جب لوگ آپ کے اس بیان کو دیکھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے، اور قرآن ان اعلانات کو دیکھتے، قرآن کے جو بیانات ہیں ان کو دیکھتے تھے، نبی کو جھٹلانے والی قوم پر عذاب آ جاتا ہے، تو انہیں آپ کی اور قرآن کی صداقت پر شک ہونے لگتا تھا، اور آپ کی مخالفین اس پر بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے کہ کہاں گئی وہ خدا کی تائید، اور کیا ہوئی وہ عذاب کی وعیدیں، اب کیوں نہیں آ جاتا وہ عذاب جس کو ہم ڈراوے دکھائے جاتے ہیں۔ انہی باتوں کا جواب اس سے پہلی آیتوں میں جو گزر گیا رکوع جو ہم نے لاسٹ 2-3 سے پہلے پڑھی تھی، انہی کے جواب میں یہ آیات بھی ارشاد ہوئی ہیں۔ اور مختصر یہ ہے کہ کسی قوم کا اپنے پیغمبر کی تنظیم کرنا یعنی جھٹلانا انسانی تاریخ میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ پھر اس کی جو انجام ہوا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، تباہ شدہ قوموں کے سامنے آثار دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سبق لینا چاہو تو اس سے لے سکتے ہو۔ رہی یہ بات کہ تکذیب کرتے ہی وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، یعنی جھٹلاتے ہی تم نے کہا کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کی وعیدیں قرآن کی بکثرت آیتوں میں کی گئی ہیں، تو آخر یہ کب کہاں گیا تھا کہ ہر تکذیب پر یعنی ہر جھٹلانے پر فوری میں عذاب، یعنی یہ کب ہوا ہے کہ فوراً ان کو عذاب آیا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہا ہے، اور نبی نے یہ کب کہا تھا کہ عذاب لانا اس کا اپنا کام ہے؟ اس کا فیصلہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جلد باز نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ عذاب لانے سے پہلے قوموں کو مہلت دیتا رہا اور اب بھی دے رہا ہے۔ مہلت کا یہ زمانہ اگر صدیوں تک بھی لمبا ہو جائے، دراز ہو جائے، تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سب وعیدیں خالی خولی تھیں جو پیغمبر کو جھٹلانے والوں پر عذاب آنے کی متعلق دی گئی تھی۔ تو یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو ہو جو بات کہہ رہے ہو یہ کوئی نہیں ہے کہ پیغمبروں کی آرزوؤں اور تمناؤں کو برلانے میں رکاوٹیں واقع ہوتی ہیں، اس کی دعوت کے خلاف جھوٹے الزامات، طرح طرح کی شبہات اور اعتراضات کا ایک طوفان خود کھڑا ہو، یہ سب کچھ بھی تمام پچھلے پیغمبروں کی دعوتوں کے مقابلے میں ہو چکا ہے، مگر آخرکار اللہ تعالیٰ ان شیطانی فتنوں کا استحصال کر دیتا ہے، انہیں نلیفائی کر دیتا ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود دعوت حق فروغ پاتی ہے، اور محکم آیات کے ذریعے شبہات کے رخ میں کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان اور اس کے چیلے یعنی ان کے شاگرد ان تدبیروں سے اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ انہی کو انسانوں کے درمیان کھوٹے اور کھرے کی تمیز کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس ذریعے سے کھرے آدمی دعوت حق کی طرف کھینچ کے آ جاتے ہیں، اور کھوٹے لوگ جو ہیں چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ صاف سیدھا مطلب جو اس آیات کی روشنی میں ہم کو ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا انکار کرنے والے اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے
یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز یہ بادشاہی اللہ کی ہوگی، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یعنی طبعی موت، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ کی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی ہے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر لفظ عقیم استعمال ہوا ہے۔ عقیم جو ہے بانجھ کو کہتے ہیں، یعنی قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی، اسے منحوس لفظ سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے یعنی بانجھ، عقیم کے معنی دن کو بانجھ کہنے کا دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسا منحوس دن جس میں کوئی تدبیر، کوئی کام نہیں، کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، ہر کوشش الٹی پڑے اور ہر امید نمایوسی میں تبدیل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایسا دن ہو جس کے بعد رات دیکھنی نصیب نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں مراد ہے وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے۔ مثلاً جس روز قوم نوح پر طوفان آیا وہ اس کے لیے بانجھ کا دن تھا۔ اسی طرح عاد، سمود، قوم لوط اور اہل مدین اور دوسرے سب تباہ شدہ قوموں کے حق میں عذاب الہی کے نزول کا دن بانجھ ہی ثابت ہوا، کیونکہ اس امروز کا کوئی پردہ پھر وہ نہ دیکھ سکے۔ تو یہ ہے وہ لفظ عقیم کے معنی، اور جو ہے فرمایا علیم ہے اور حلیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی الحقیقت اس کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور کس انعام کا مستحق ہے۔ حلیم ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لفظوں، غلطیوں اور کمزوریوں کو بڑی بڑی قربانیوں کے اوپر پانی پھیرنے والا نہیں، یعنی وہ اس سے درگزر فرماتا ہے، اس کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہجرت کرتے ہوئے کوئی شخص، یعنی جہاد، ہجرت بھی ایک جہاد کی طرح ہے، اور وہ اگر اس میں انتقال پر طبعی موت پڑ جائے، فزیکل جیسے بھی ہو، اور کسی طرح سے وہ بھی شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ یہاں پر نکلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یعنی اگر کسی نے ان کو قتل کر دیا تو شہید ہوئے، یا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بیمار پڑ کر مر گئے تو کیا وہ شہید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی شہید ہیں، اور اللہ ان کو بھی اللہ بہترین رزق دے گا۔ اللہ، اور یہاں پر جو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ معاف کر سکیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا اور درگزر کا وہ غفور ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا آتی ہے کہ زیادہ زیادہ چونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں، تم بھی معاف کر دیا کرو۔ یہ تیسرا یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب باطل ہیں، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہ غنی و حمید ہے۔ یہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اگر سوچیں اگر، کہ اس لیے ہے کہ یہ رات کا آنا، دن کا نکلنا، یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں یہ روشنی پڑتی ہے کہ تمام کائنات کا مالک جو ہے، نظام چلانے والا وہ حاکم ہے، وہ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس سے ظاہری معنی کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے، وہ اس طرف یہ ہے کہ جو خدا رات کی تاریکی میں سے دن کی روشنی نکال لاتا ہے اور چمکتے ہوئے دن پر رات کی ظلمت طاری کر دیتا ہے، وہی خدا اس پر بھی قادر ہے کہ آج جس اقتدار کا سورج جس کو نہار پر ہے یعنی عروج پر ہے، ان کے زوال و غروب کا منظر بھی دنیا کو جلدی دکھا دے گا، اور کفر جہالت کی جو تاریکی اس کو وقت حق و صداقت کی فجر کا راستہ ہو گئی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حکم سے چڑھ جائے گی۔ وہ دن نکل آئے گا جس میں راستی اور علم و معرفت کے نور سے دنیا روشن ہو جائے گی۔
اور یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی یعنی جو کہا گیا سمیع و بصیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، خدا ہے، یعنی اندھا بہرا نہیں ہے، اور حقیقی اختیارات جو ہیں وہ اسی کے ہیں، اس لیے اس کی بندگی کرنے والے خسارے میں نہیں رہ سکتے۔ دوسرے تمام معبود سراسر بے حقیقت ہیں، ان کو جن صفات اور اختیارات کا مالک سمجھ لیا گیا ہے، ان کی سرے سے کوئی اصلیت نہیں ہے، اس لیے خدا سے منہ موڑ کر ان کے اعتماد پر چلنے والے کبھی فلاح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی یعنی یہاں یہ ظاہری مطلب یہ ہے، یہاں زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین جو مردہ ہے سرسبز ہو جاتی ہے، تو یہ سوکھی زمین یکایک لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی طرح یہ وہی کا باران رحمت جو آج ہو رہا ہے، عنقریب تم یہ منظر دیکھنے والے ہو کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان علم اور اخلاق اور تہذیب کا گلزار بن جائے گا، جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو یہ کس قدر حقیقت ہے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ لطیف و خبیر سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ لطیف کے کیا معنی؟ لطیف کے یعنی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا۔ اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے آغاز میں یعنی اسٹارٹنگ میں کبھی ان کے انجام کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ یہ ہے لطیف کی خاص بات۔ لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کون کس کو معلوم ہے کہ ان میں سے کون ابراہیم ہے اور 3/4 دنیا کا روحانی پیشوا ہوگا؟ کون چنگیز خان ہے جو ایشیا اور یورپ کو تہو بالا کر ڈالے گا؟ اور جب یہ مائکروسکوپ ایجاد ہوا تھا تو اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک کی نوبت پہنچ جائے گی؟ جب کولمبس سفر کو نکلا تھا تو کسے معلوم تھا کہ یہ ریاست متحدہ امریکہ یعنی یو ایس اے کی بنا ڈالی جا رہی ہے؟ غرض خدا کے منصوبے ایسے گہرے اور ناقابل ادراک یعنی سمجھ میں نہیں آنے والے ہوتے ہیں اور طریقوں سے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جسے کہتے ہیں لطیف و خبیر، یعنی اس کو خبر بھی ہے کیا ہونا ہے، اور اس کو بڑے بے حس طریقے سے غیر محسوس طریقوں سے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ کام شروع ہو جاتا ہے، لوگ سوچتے بھی نہیں کہ آج یہ کام جو ہو رہا ہے یہ ان کے لیے ایک بہت معمولی سی چیز ہوتی ہے، لیکن ایک بہت بڑے چیز کسی اس کا کیا نام ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ خبیر یعنی اپنی دنیا کے حالات یعنی ظاہری ضروریات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنی خدائی کا کام کس طرح کرنا ہے۔ یہاں پر جو کہا وہی غنی و حمید ہے، یہ بہت امپورٹنٹ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی ہے کہ حمد اسی کے لیے ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ حمید ہے۔ غنی اس لیے ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، تو غنی و حمید ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آج کے ہمارے آیات کی تشریح، اور کسی کو اگر کمنٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کے بعد دوسری طرف چلتے ہیں۔